بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ حدیث و سنت کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی کتنا وسیع ہے، کہاں تک ہم حدیث و سنت کو دیکھ سکتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اور اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی جتنی ہی آیات ہیں اس میں ایک اجمالی حکم آیا ہے، جیسے ایک دستور ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں اصول، ضوابط، قواعد یہ دیے جاتے ہیں اور بعد میں قانون بنتے ہیں اسی کی روشنی میں، اور اس میں تفصیلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہمارے لیے ہماری زندگی کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منشور اور دستور دیا گیا ہے، اور اسی کی تفصیلات پھر ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ تو لہذا پھر قرآن کریم میں صرف ایک اصولی بات کہی جاتی ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی جاتی۔ تو یہی دیکھنا ہے کہ پھر ہمیں حدیث و سنت میں کیا ملتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں، چلیے صحیح بخاری لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہی شروع میں ہی پھر آپ کو جو باب ملے گا وہ وحی کے بارے میں ہے، ایمان اور علم، کتاب الایمان، کتاب العلم دی گئی ہے۔ تو یہاں سب سے معلوم بات یہ ہوئی کہ وحی کی اجازت یا وحی کی ابتدا سے بات کی ہے امام بخاری نے، وہ اسی لیے تاکہ اس سے معلوم یہ ہو جائے کہ یہ سنت بھی وحی ہے، اور پھر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لینا ضروری ہے، اور وحی پھر کیسے نازل ہوئی اس کی تفصیلات انہوں نے دے دی ہیں، اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان پر آئے ہیں۔ تو یہ عقائد ہے، یہ ہمارے وہ عقائد ہیں، عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے ذریعے ہی سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، چاہے وہ عقیدہ صحیح ہو، حق ہو یا باطل ہو، وہ جو بھی ہو، جیسے کہ مختلف لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں ملحد ہوں، تو یہ بھی تو اس کا عقیدہ ہے، یہی اس کو مانتا ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور پھر وہ ملحد بن جاتا ہے، بے دین بن جاتا ہے۔ تو لہذا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوگا۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے وہ عقائد کی تمام باتیں مل جاتی ہیں۔ تو وہ پھر کتاب الایمان میں وہ احادیث جمع کی، اس طرح امام مسلم نے کتاب الایمان میں وہ احادیث جمع کی جس کے ذریعے سے ہمارے عقائد جو ہیں وہ بالکل پاک صاف رہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خرافات نہ ہوں، بدعات نہ ہوں، غلط باتیں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اور اس طرح جتنی بھی جو ارکان ایمان ہیں ان سب کے بارے میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے پھر یہ جو پہلا ہمارا باب ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے عقائد کے حوالے سے۔ دوسرے درجے پہ آتی ہیں ہماری جو اصل چیز ہے وہ ہے عبادات۔ عقائد کے بعد عبادات کا معاملہ آ جاتا ہے، اور اس میں تو وہ تمام چیزیں جس کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ جب ہم نماز کے لیے کہتے ہیں تو فوراً تو کوئی شخص نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو جاتا، اس سے پہلے اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، ہر طرح کی جو نجاست ہے، چاہے وہ حسی ہو یا معنوی ہو، سب سے پاک ہونا ہے۔ پاکیزگی کے بعد ہی پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ ان احادیث کی کتابوں میں جن چیزوں کو بتایا گیا اس میں طہارت کے احکام ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، خواتین کے جو مسائل ہیں، حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں اس سے کیسے پاک ہونا ہے، وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں، تاکہ جو شخص جو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے وہ ان چیزوں کو پوری طرح جانتا ہو، اور اسی کے مطابق وہ اپنی جسم کی پاکیزگی کرے، اور پھر وہ ایک پاکیزہ جگہ پر کھڑا ہو، پاکیزہ لباس پہنا ہوا ہو، اور پھر وہ نماز ادا کرے گا، قبلہ رخ ہو جائے گا، تو اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ تو یہ وہ طہارت کے جتنے بھی احکام ہیں جس کا تعلق نماز سے پہلے کے مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر نماز کے جو احکام ہیں ان کو بیان کیا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ سب سے اہم بات ہے کہ اوقات کیا ہیں، نماز کب پڑھنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب جی چاہا کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی، نہیں، اس کے اوقات مقرر ہیں۔ تو اوقات فجر کے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے اوقات بتا دیے، اس کی ابتدا اور انتہا بتا دی کہ اس کے ذریعے سے تم نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اذان کیسے دی جاتی ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، جمعے کی نماز ہے، پھر دوسری جو نمازیں ہیں یہ تو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان کے احکام بیان کر دیے۔ جو وہ نمازیں ہیں جو کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں،
جیسے کہ جمعے کی نماز ہے، خوف کی نماز ہے، عیدین ہے، وطر ہے، استسقاء ہے، سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتا دی گئیں کہ تم نے کیسے کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، آپ کی احادیث کی روشنی میں بتائی ہیں۔ اور نماز قصر اگر کرنی ہے سفر میں تو پھر تم نے کیسے کرنی ہے، رات کی نماز پڑھنی ہے، قیام اللیل ہے تو وہ تم نے کیسے کرنا ہے، نماز میں کوئی عمل ہے تو کہاں تک جائز ہے، سجدہ سہو ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، نماز جنازہ ہے تو وہ تم نے کیسے پڑھنی ہے۔ تو جو بھی نماز سے تعلق جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اس کے مسائل ہیں، سب بیان کر دیے۔ اس میں کوئی چیز تشنا نہیں رہی کہ یہ فلاں چیز تو آئی نہیں، فلاں مسئلہ تو بیان ہی نہیں کیا، نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بیان کر دی، بتا دی کہ یہ تم نے ایسے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی ہم پہ فرض کی گئی، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اس کے سارے احکام بتا دیے گئے۔ حج اور عمرے کے احکام جو ہیں وہ ہمیں تفصیل سے بتا دیے گئے۔ حج آپ نے خود کر کے دکھایا، اور ایک دفعہ ہی کیا ہے آپ نے، اور وہ اس میں ہر چیز بتا دیا آپ نے، جو بھی صحابہ نے پوچھا اس کا جواب دے دیا، خطبے دیے، ہر چیز آپ نے کھول کھول کر بیان کر دی، سب چیزیں جو ہیں وہ وضاحت سے کر دیں۔ پھر آ گیا روزہ، اس میں جو روزہ رکھنا ہے، دن کا روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، اور لیلۃ القدر کا معاملہ ہے، اعتکاف ہے، یہ تمام اس کے احکام ہمیں بیان کر دیے جاتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد معاملات کا معاملہ آتا ہے، جتنے بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی خرید و فروخت ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ مزارات کا معاملہ ہے، لین دین کے معاملے میں ہے، شہادت ہے، صلح ہے، شروط ہے، وصیت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے مسائل وہ بیان کر دی انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک اہم مسئلہ ہے جہاد کا وہ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معاشرت ہے اس کو ذکر کیا، کھانے پینے کے آداب بیان کر دیے گئے، جو زہد و رقاق ہے تاکہ ہمارے تزکیہ بھی ہوتا رہے، قضاء ہے، ان کے تمام، پھر قیامت کی علامات وہ سب بیان کر دی گئیں۔ تو اسی میں بیچ میں مناقب اور فضائل صحابہ ہیں، غزوات ہیں، تفسیر قرآن ہے، فضائل قرآن ہیں، یہ سب بیان کر دیے گئے۔ اور آخر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فتنوں کے بارے میں، کہ جو قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، علامات آئیں گی، ان پر بات کی ہیں۔ اور پھر آخر میں پھر کتاب التوحید لے کر آئے ہیں، پھر عقیدے پر، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا اصل معاملہ ہی عقیدے پر مبنی ہے۔ شروع میں بھی عقیدہ ہے، آخر میں بھی عقیدہ ہے۔ کتاب الایمان سے شروع کیا تو کتاب التوحید پہ اس کو ختم کیا۔ اس طرح یہ بتا دیا گیا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، بات نہیں بنے گی۔ لازمی طور پر ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اعمال بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے کتاب و سنت کے مطابق، تو وہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو اسی سے معلوم یہ ہوا کہ سنت اور حدیث کا دائرہ بھی پوری طور پہ وسیع ہے، ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو پھر ہم اس سے کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ لازمی طور پر قرآن کریم کی روشنی میں احادیث کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور قرآن کی آیات کو اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم اس دین کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔